الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو رحمت والا کہلاتا ہے، اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ امت مسلمہ میں عام طور پر اپنے مال کا زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اسلام کا ایک اہم اور فرض رکن ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو اس بات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، اللہ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا۔ کہیں اقیموا الصلاۃ فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا وآتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا یقیموا الصلاۃ تو بازو ہی فرمایا ویؤتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا اقام الصلاۃ تو اس کے بازو ہی فرمایا وآتى الزکاۃ۔ یعنی بندوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی، جس طرح نماز کا تم خیال کرتے ہو، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ہمیشہ تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ جو زکوٰۃ نکالے گا، اللہ اس کو دنیاوی نقصانات سے بھی بچائیں گے اور آخرت کے خطرناک عذاب سے بھی بچائیں گے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تو سراسر نہ نکالنے والے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زکوٰۃ
کی آیتیں اتاری گئی وہ مکے میں فرض ہوئی، لیکن مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کی تفصیلات کو بیان کیا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اس میں سے فرمایا کہ للفقراء والمساکین، تمہارے زکوٰۃ کے مستحق فقیر لوگ ہیں اور مسکین لوگ ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ مختصر یہ کہ فقیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر روپے پیسے سونے چاندی وغیرہ نہ ہو، یعنی کھاتے پیتے اس کی ضرورتیں تو پوری ہوتی ہیں لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے تک کے لیے چیزیں نہ ہوں، یعنی وہ روزانہ مزدوری کرتا ہے اور اس کا گزران چلاتا ہے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ فقیر کے پاس تو کچھ ہوتا ہے، مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ روزانہ اپنی مزدوری پر محنت پر گزارا کرتا ہے۔ اسی لیے عرب لوگ جو ہے مسکال کو، جو ہم لوگ مسکال کرتے ہیں فون میں، عرب لوگ کوئی مسکال کرتا ہے تو اسے بولتے ہیں مسکین کا، کیا بولتے ہیں؟ مسکین کا، یعنی ایسا آدمی کا کام ہے جس کے پاس ایک فون بجانے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مسکین وہ آدمی کہلاتا ہے امت میں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اب اللہ نے یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی؟ علماء نے اس کی 3 حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ زکوٰۃ کے ذریعے ایمان والے مرد اسی طرح ایمان والی عورت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ وہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ اگر مال کی محبت ہوگی وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا، ہیلے بہانے کرے گا، خواہ کی تعمیرات کرے گا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو زکوٰۃ کو رمضان سے پہلے حساب کر کے رمضان میں خوش دلی کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اللہ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ کو
کو دیا کرو. تو معلوم ہوا صاحب نصاب پر ضروری ہے وہ ضرورت مند تک پہنچے اور اپنا زکوٰۃ ادا کرے. اور ضرورت مند کو اپنے گھر نہ بلائے اور اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ فقیر آیا تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، مسکین آیا تو زکوٰۃ دے دوں گا، مجبور آیا تو زکوٰۃ دے دوں گا. نہیں ہے. اللہ کہتا ہے زکوٰۃ مستحق لوگوں تک تمہیں پہنچانا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے زکوٰۃ کو ادب کے ساتھ مسکینوں کو دیا کرتے تھے. یعنی ایسا دیا کرتے تھے مسکین یہ سمجھے کہ یہ مجھے تحفہ دے رہا. جیسا ہم تحفہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک اچھا پاکیزہ کور لیتے ہیں، کور کے اندر پاکیزہ نوٹوں کو ڈالتے ہیں. نئے نئے نوٹ دیے تو ذرا دلچسپی رکھتی ہے، لینے والوں کو خوشی رہتا، وہ کیا سوچتا ماشاءاللہ نئے نئے نوٹ مجھے یاد کرتی ہے. زندگی نیکیوں کے لیے اللہ والے ایسے ایسے طریقے بھی بتاتے ہیں جس سے مسکین کا دل خوش ہو جائے. قرآن ایک ہنسے موٹا موٹا دال کو ہاتھ میں مدڑ کو ایسا نہیں دے، بلکہ زکوٰۃ وہ ہمارا فریضے کو لینے والا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہمارا زکوٰۃ ادا ہوگا. اب فرماتے ہیں اسے پاکیزہ کور لے، کور کے اندر اچھے نوٹ کو ڈال کر اچھے طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کر. اللہ بھی خوش ہوگا، لینے والے بھی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہیں کرتے. اور زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ. امت کے بعض لوگوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا. اور بعض لوگ ہمارے گھروں کو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اس میں سے مانگنے والے بہت سارے دولت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیشہ ہوتا ہے آپ 1,00,000 روپے بھی انہیں دے دیں دوسرے دن وہ آپ کے در پہ آئے. اس لیے اسے مانگنا ایک پیشہ بن گیا، ایک عادت سی بن گئی. اس لیے کہتے ہیں خاندان پر نظر کرے، خاندان کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے بارے میں تحقیق کر کے زکوٰۃ کو پہنچایا کرے. اور فرمایا زکوٰۃ کا مال بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو اتنا کاٹ کاٹ کر دیتے ہیں کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی 1,00,000 روپے رکھا اور 2,500 روپے لاکھ کا زکوٰۃ نکالتا. اب وہ کیا کرتا، وہ 2,500 کو 5 لوگوں میں کم سے کم تقسیم کرتا. اسے 500 دے دو، اسے 500 دے دو، اسے 500 دے دو. بتاؤ کسی کی ضرورت اس میں پوری نہیں ہوتی. ایک اماؤنٹ، ایک اچھی لمس اماؤنٹ ایک غریب کو دیں گے، اس کی ایک ضرورت پوری ہوگی. اتنا بھی کاٹ کر نہ دو، اتنا بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ دو، بیچارے کی ضرورت پوری ہوگی. زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے علم بھی ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سے امت کو کیسے فائدہ پہنچے. آپ اپنے خاندان میں معائنہ کیجیے، بہت سارے بیمار ہیں جن کی دوائیں 2,500-3,000 روپے ہو جاتی ہیں. آپ ان کو 500 دیں گے، نہ ان کی دوائی کی ضرورت پوری ہوگی، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوگی. اس لیے ایک خاطر خواہ اماؤنٹ ایک فقیر کو، ایک ضرورت مند کو دے دیجیے. اسی طرح
یہ زکوٰۃ ثواب کا زیادہ ذریعہ رشتے دار، رشتے داروں کے بارے میں قیامت میں بھی پوچھا جائے گا۔ رشتے دار بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے، اے اللہ ہم دنیا میں ضرورت مند تھے، تو نے اسے بہت نوازا تھا، اس نے کبھی ہمارا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اپنے رشتے داروں کا حق ضرور ادا کیجیے۔ زکوٰۃ میں ذرا سی کوتاہی ہماری زندگی کی سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ آج جتنے مالدار لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی ایک وجہ زکوٰۃ کا کما حقہ ادا نہ کرنا ہے۔ جب امت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا دے گی، امت میں غربت ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے زکوٰۃ کو کھیل بنا لیا، مذاق بنا لیا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوتی زکوٰۃ اسے دیتے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے باوجود کہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہوتا ہے، اللہ کے فریضے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، خواہش پر عمل کر کے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر ہم احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ لینے والا ہم پر احسان کرتا ہے۔ اگر وہ غریب بندہ زکوٰۃ نہ لے گا تو بتاؤ ہمارا زکوٰۃ کیسے ادا ہوگا؟ تو گھروں میں جو زیورات ہیں، جو مال ہے، جو بینک میں پیسے ہیں، جتنے زیورات گروی میں رکھے گئے ہیں، جتنے زمینیں جس نیت سے خریدے گئے ہیں، تو ذمہ داری ہے کہ مسائل کو سنیں، مسائل کو معلوم کریں۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ان مسائل کو بیان کر سکوں۔ آپ لوگ ضرور مسئلے معلوم کیجئے، مال آنے جانے والی چیز ہے، زندگی ایک مرتبہ ہے، پھر یہ آنے والی نہیں ہے۔ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس مال میں اتنی برکت دے گا، نسلیں تمہاری دولت کو باقی رکھے گی۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو پھر اس زکوٰۃ کے تحفظ کی کوئی ضمانت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس اہم فریضے کو سوچ سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔